ایک اور عقیدہ ہمارا اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد علیہ السلام، نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی کون حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور اس طرح سے حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔ پھر آگے آدم علیہ السلام کی جو نبوت ہے نا، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ وہ اس طرح سے کہ آدم علیہ السلام مأمور تھے، نہیں تھے، اس کو امر ملتے تھے نہیں، اور اس کے زمانے میں کوئی نبی تھا نہیں کہ اس کی وجہ سے اسے پتہ چل جاتا، تو معلوم یہی ہوتا ہے نا کہ وہ کیا تھے، خود نبی تھے، جس پر وہی نازل ہوتی وہ کیا ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے۔ اس طرح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا تھے، نبی تھے، اور اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی نبوت سے انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام کی نبوت تو اسی بھی کیا ہے، واضح ہے۔ کالرابعۃ کالشمس فی الرابعۃ کالرابعۃ فی النہار، یا کالشمس فی رابعۃ النہار، روشن سورج کی طرح واضح ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جو ہم تک تواتر سے پہنچا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کے لیے معجزے بھی پیش کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل سے پتہ چل گیا تھا فطرتی طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، کیونکہ بڑے بڑے بلاغا فصحا کو اپنے چیلنج کر کے انہوں نے ہار مانی۔ اور اس طرح سے بہت سارے کامل بالغین قسم کے لوگ تھے نا، جو علم میں پہنچے ہوئے تھے، شاعری میں، اور اسی طرح سے قسم شعر شاعری، فصاحت و بلاغت، بیان و انداز بیان، اس میں لوگ چھوٹی پر پہنچ چکے تھے، وہ لوگ بھی آپ علیہ السلام نے عاجز بنا دیے، اور انہوں نے بہت ساری کوشش کی تھی کہ آپ علیہ السلام کو کیا کر دے، کسی طرح سے چیلنج کر کے جیت اپنے لیے کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ہر طرح کی کوشش سے انہوں نے دریغ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے فارغ ہو گئے اور ان چیزوں میں ہار گئے، ان چیزوں میں عاجز ہو گئے، تو انہوں نے کیا کر دیا، تلواروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، پیغمبر تھے، اور آپ نے جو کتاب لائی ہے حضرت رسول اللہ علیہ السلام کا کیا ہے، جاوید معجزہ ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر واضح عدل دلیل ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام سے خلاف عادت امور کا ظاہر ہو جانا، یہ کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کیا ہے، نبی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام سے جتنے بھی معجزات ظاہر ہوئے نا خلاف عادت، اگرچہ ایک ایک واقعہ کیا نہیں ہے، متواتر نہیں ہے، لیکن قدر مشترک جو ہے نا وہ کیا ہے، متواتر ہے، اگرچہ کیا ہے، جزیات اور تفصیلات مفرد ہے، آحاد ہے، لیکن آگے کیا ہے، قدر مشترک متواتر ہے۔ اسی طرح علماء حضرات پیغمبر علیہ السلام کی نبوت پر دو طرح دلیل پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دیکھیں وہ امور جو آپ علیہ السلام سے متواتر منقول ہے، جیسے آپ کے احوال نبوت سے قبل، اس طرح زمانہ دعوت میں آپ کے احوال، اور پھر اس طرح سے دعوت کے اتمام کے بعد آپ علیہ السلام کے بلند اخلاق، آپ علیہ السلام کے فیصلے، اور ایسے ایسے مواقع پر آپ علیہ السلام نے اقدام فرمایا تھا جہاں پر بڑے بڑے بہادر کیا ہو گئے تھے، عاجز ہو گئے تھے، اور پھر آپ کی توکل، آپ کی بھروسی مندی اللہ پر بہت زیادہ تھی، اور اسی طرح سے دہشت، خوف و خطروں میں آپ علیہ السلام ڈٹ کے رہے، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، پیغمبر ہے۔ ایک عام انسان کا ایسا کرنا ناممکن بات ہے، اور یہ بھی ناممکن ہے نا کہ اتنے سارے کمالات ایک شخص میں اکٹھا ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا یار کہ ایک شخص کیا کرے، اللہ پر دعویٰ کر دے، جھوٹ باندھ دے کہ وہ اللہ کا نبی ہو، اور پھر 23 سال تک گھوم کے کیا کرے، جھوٹ وغیرہ کو پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنی مہلت کسی کو نہیں دیتا، اور پھر اس کا دین دوسرے دینوں پر غالب ہوا، دشمنوں کو کیا کر دیا، اس کے داند کٹے کر دیے،
اور موت کے بعد آپ علیہ السلام کا یہ دین، آپ کا معجزہ زندہ تھا، بندہ رہا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کیا ہے، سچے پیغمبر ہے۔ اور اس طرح سے آپ علیہ السلام کے فضائل، کمالات وغیرہ بہت کچھ ہے نا، جو کسی اور میں نہیں ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ کیا ہے، پیغمبر اسلام سچی نبی ہے۔ یہاں پر یہی بات بتا رہے، وَأَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ آدَمُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ علیہ السلام، اما نبوت آدم علیہ السلام فبالکتاب الدال، وہ کتاب اللہ سے ثابت ہے جو دلالت کرتے علی انہ قد امر ونہی، اس کو امر نہیں ہو رہے تھے، مع القطع، اور یہ قطعی ہے، بانہ لم یکن فی زمانہ نبی آخر، اس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا، فہو بالوحی، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امر وحی کس چیز سے ہو رہا تھا، وحی سے، لا غیر کسی اور چیز کے ذریعے کے ساتھ نہیں تھا۔ وَقَذَا السُّنَّ وَالْإِجْمَاعِ، سنت اور اجماع سے بھی ثابت ہے، فَإِنْكَارُ نُبُوَّتِهِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنِ الْبَعْضِ يَكُونُ كُفْرًا، بعض علماء کی نزدیک اس سے انکار کرنا کفر ہوگا۔ وَأَمَّا نُبُوَّةُ محمد علیہ السلام فَلِأَنَّهُ ادَّعَى النُّبُوَّةَ، آپ علیہ السلام کی نبوت اسی بھی ظاہر ہے اور کیا ہے، مانی گئی ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، وَأَظْهَرَ الْمُعْجِزَةَ، معجزے بھی ظاہر کیے تھے۔ وَأَمَّا دَعْوَى النُّبُوَّةِ فَقَدْ عُلِمَ بِالتَّوَاتُرِ، تواتر سے معلوم ہے۔ أَمَّا إِظْهَارُ الْمُعْجِزَةِ فَلِوَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَظْهَرَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى، اس نے اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کیا، وَتَحَدَّ بِهِ الْبُلَغَاء، بلیغوں کو، فصیحوں کو چیلنج کیا، مع کمال بلاغتہم، کہ وہ بلاغت وغیرہ میں کیا تھے، کامل تھی، فَعَجَزُوا عَنْ مُعَارَضَتِهِ بِأَقْصَرَ صُورَةٍ مِّنْهُ مَعَ تَحَالُكِهِمْ، کہ اپنے آپ کو جھونکوں میں ڈال کر اور خود سے کیا کر کے ہاتھ دھو کر، کافروں نے بہت ساری کوشش کی لیکن ایک چھوٹی سی صورت نہ لا سکے، علی ذلک حتی خاطروا بمہجتہم، انہوں نے خود کو بھی کیا کرنا چاہا، قربان کرنا چاہا اس کے لیے، وَأَعْرَضُوا عَنِ الْمُعَارَضَةِ بِالْحُرُوفِ، تو حرف کی ذریعے مقابلہ کرنا چھوڑ دیا، زبان کے ذریعے تو عاجز آ گئے، کس کی طرف گئے، إِلَى الْمُقَارَعَةِ بِالسُّيُوفِ، تلواروں کی طرف گئے۔ وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَوَفُّرِ الدَّوَاعِي الْإِتْيَانِ بِشَيْءٍ مِّن مَيْدَانِهِ، بہت سارے دلائل اور تقاضوں کے باوجود انہوں نے قرآن کریم تو چھوڑ دے، بلکہ کوئی ایسی چیز بھی پیش نہ کر سکے جو قرآن کریم کی قریب ہو، کس میں، فصاحت و بلاغت میں۔ فدل ذلك، سے پتہ چل گیا، قطعا علی انہ من عند اللہ تعالی، کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے۔ وعلم به صدق دعوى النبی علیہ السلام، اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی کی سچائی معلوم ہوئی۔ علما عادیہ، یہ تو علم عادی ہے، لا يقدح فی شیء من الاحتمالات العقلیہ، اس میں عقلی احتمالات سے کوئی قدر نقصان نہیں آتا، علی ما هو شان سائر العلوم العادیہ، جسے تمام عادی علوم کی شان ہے۔ وثانیہما، دوسری دلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ، انہ نقل عنہ من الامور الخارقہ للعادۃ، کہ آپ سے بہت سارے امور آئے ہیں جو کیا ہے، عادت کے خلاف ہے، ما بلغ القدر المشترک منہ، جو قدر مشترک تک پہنچے ہیں، اعنی ظہور المعجزہ حد التواتر وان کانت تفاصیل احادا، اگرچہ اس کی جزیات اور تفاصیل مفرد یا احاد ہے، کا شجاعت علی، جس علی صاحب کی شجاعت کیا ہے، یہ تو مشہور ہے، لیکن علی صاحب کی جو واقع ہے نا کہ اس جگہ پر اس نے شجاعت دکھائی تھی، بہادری دکھائی تھی، کیا ہے، مفرد بات ہے۔ وجود حاتم، اس طرح حاتم طئی صاحب کی جو سخاوت ہے تو شہرت تک پہنچی نا، تواتر تک، لیکن کیا اس کی جو واقع ہے الگ ہیں، وہی مذکورۃ بکتب السیر، تاریخی کتابوں میں ذکر ہے۔ پھر آگے کہتے کہ وقد یستدل ارباب البصائر علی نبوتی بوجہین، آپ علیہ السلام کی نبوت پر جو ارباب بصیرت ہیں نا، عقل و علم کے لوگ، عقل و دانش کے لوگ، انہوں نے دلیل پکڑی ہے، دو طرح سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ احد میں یہ ہے کہ ما تواتر من احوال قبل النبوہ، کہ نبوت سے پہلے آپ کے جو احوال ہیں ان سے سب متاثر تھے، کافر بھی، وحال الدعوت، اور دعوت کے وقت جو آپ کے حالات تھے، وبعد تمامها، دعوت کے بعد پھر جہاد کا جو سلسلہ چلا، اور اس طرح سے مدینہ میں آ کر سیاست وغیرہ کر کے آپ علیہ السلام نے ریاست مدینہ قائم فرمائی، واخلاقها العظیمہ، آپ علیہ السلام کے عظیم اخلاق، دشمنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، واحکامہ الحکمیہ، اور آپ علیہ السلام کے حکمت برے فیصلے، و اقدام حیث تہجم الابطال، جہاں پر بڑے بڑے بہادر کیا ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے، وہاں پر آپ آگے بڑھ جاتے تھے۔ ووثوقہ بعصمت اللہ تعالی فی جمیع الاحوال، تمام احوال میں آپ کا یقین، وثوق، اعتماد اللہ پر تھا، وثبات علی حالہ لدى الاحوال،
اور بہت سارے خوف و خاطر کے واقعات ثابت قدم رہتے تھے، ڈرتے نہیں تھے. بحیث لم تجد عدوہما شدت عداوتہم وحرصہم علی الطعن فیہ مطعنا، کہ ان کی دشمنوں کو باوجود سخت عداوت دشمنی کے اور اس کی حرص تھی کہ کیا کرے آپ علیہ السلام پر کوئی عیب لگائے، لیکن عیب لگانے کا کوئی موقع نہیں ملا. ولا الی القدح فیہ سبیلا، اور نہ نقصان اور تہمت لگانے کا کوئی موقع ان کو ملا، کوئی راستہ ملا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا تھے، سچے پیغمبر تھے. فإن العقل يجزم، کیونکہ عقل حکم لگاتی بامتناع اجتماع هذه الامور في غیر الانبیاء، کہ اس جیسی خصوصیات کسی غیر نبی میں جمع نہیں ہو سکتی. وأن يجمع اللہ تعالی هذه الكمالات في حق من يعلم، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی نہیں کرتا کہ کسی کے حق میں یہ سارے کمالات جمع کر دے کہ انہ یفتری علیہ، وہ اللہ پر جھوٹ بھی باندھے، جھوٹوں کو اللہ مہلت نہیں دیتا. ثم يمهل 23 سنہ، پھر 23 سال تک اس کو مہلت دے. ثم يظهر دینہ علی سائر الادیان، پھر تو اس کا دین سارے دینوں پر غالب ہو. کہ ایسا کرتے اللہ کہ کسی جھوٹی شخص کے دین کو غالب کر دے؟ نہیں. وینصر علی دینہ، اور دشمنوں پر وینصرہ علی ادائی، دشمنوں پر بھی مدد کر دے اس کی. ویحیی آثارہ بعد موتہ الی یوم القیامہ، اور پھر ایک ایسی صورت ہے کہ کسی جھوٹے انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی کیا کر دے، سعادت دے کہ اس کے آثار اور اس کی جو کیا تھی یادگار قیامت تک زندہ رکھ کے ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دلیل تو یہ گئی. دوسری دلیل وثانیہما انہ ادعا ذلک الامر العظیم بین ازہر قوم لا کتاب لهم ولا حکم معهم، کہ اس امر عظیم کے یعنی نبوت کا دعویٰ آپ علیہ السلام نے اسی قوم کے درمیان کیا تھا جن کے پاس کتاب نہیں تھی، کوئی حکمت نہیں تھی، کوئی تعلیم وغیرہ نہیں تھی. تو اس نے خود تعلیم حاصل نہیں کی تھی نا، کسی جگہ پر اسکول کالج میں نہیں پڑھتا. جب ایک آدمی کچھ نہ پڑھے، اس کی باوجود کیا کرے، کچھ لکھ سکے، کچھ بتا سکے اور اسی عجیب عجیب باتیں کر سکے جو ایک بڑا پروفیسر وغیرہ بڑا عالم بھی نہیں کر سکتا، فاضل، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، کرامت ہے. تو اس طرح آپ علیہ السلام نے بھی ایسی قوم میں زندگی گزاری تھی جن کو لکھائی پڑھائی کا کچھ شوق بھی نہیں تھا اور کچھ ان چیزوں سے ان کا تعلق واسطہ نہیں تھا. وَبَيَّنَ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَعَلَّمَهُمُ الْأَحْكَامَ وَالشَّرَائِعَ وَأَتَمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَأَكْمَلَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فِي الْفَضَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ. آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے کتاب بیان کی، حکمت، ان کو احکام سکھائے، شریعت سکھائی، اخلاق ان کی پوری کر دیے، بہت سارے لوگوں کو کامل بنایا جو نہ کس قسم کے لوگ تھے، فضائل میں، کمالات میں. وَنَوَّرَ الْعَالَمَ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، اور پوری دنیا کو کیا کر دیا، اجاگر کر دیا نور سے. وَأَظْهَرَ اللَّهُ دِينَهُ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ كُلِّهِ، کما وعد، جس سے اللہ نے وعدہ کیا تھی. اس بات کی دلیل ہے نا کہ آپ علیہ السلام صرف اور صرف کیا تھے، نبی تھے. وَلَا مَعْنَ لِلنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ سِوَى ذَلِكَ، نبوت اور رسالت کا تو یہی معنی ہے، کوئی اور معنی تو نہیں بنتا. وَإِذَا ثَبَتَتْ نُبُوَّتُهُ، جب اس کی نبوت ثابت ہوئی نا، وَقَدْ دَلَّ كَلَامُهُ وَكَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور پھر اس کی بات سے بھی ثابت ہوا تھا اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے. وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَىٰ كَافَّةِ النَّاسِ بَلْ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام تمام مخلوقات یعنی انس و جن کے لیے بھیجے گئے ہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے. ثبت انہ آخر الانبیاء، تو پتہ چل گیا کہ وہ کیا ہے، سب سے آخری نبی ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا. وَأَنَّ نُبُوَّتَهُ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَرَبِ كَمَا زَعَمَ بَعْضُ النَّصَارَىٰ، اور اس کی نبوت کسی عربی اجمی قوم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ساری زبانوں کے لوگوں کے لیے آپ کی نبوت ہے. فَإِنْ قِيلَ، اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ نُزُولِ عِيسَىٰ علیہ السلام بَعْدَهُ، کہ حدیث میں تو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، تو ہم کہیں گے کہ یار وہ بعد میں آئیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مستقل لانا آئیں گے، وہ تو آپ علیہ السلام کی شریعت ہی کیوں پہ لائیں گے، آپ علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہو کر آئیں گے، اس کی تو اپنی شریعت منسوخ ہو چکی ہے. قُلْنَا نَعَمْ يُطَابِعُ مُحَمَّدًا علیہ السلام لِأَنَّ شَرِيعَتَهُ قَدْ نُسِخَتْ فَلَا يَكُونُ إِلَيْهِ وَحْيٌ، اس کی طرف پھر وحی نہیں ہوگی، نئی وحی. وَنَسْبُ الْإِمَامِ وَنَسْبِ الْأَحْكَامِ بَلْ يَكُونُ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ علیہ السلام، بلکہ کیا ہوں گے، آپ علیہ السلام کی خلیفہ ہوں گے. ثم الصح، پھر صحیح بات ہے کہ انہ یصلی بالناس، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے. وَيَؤُمُّهُمْ وَيَقْتَدِي بِهِمُ الْمَهْدِيُّ،
مہدی علیہ السلام آپ کی اتباع میں نماز پڑھیں گے لِأَنَّهُ افضل کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے فَإِمَامَتُ هَؤُلَاء اس لیے اس کی امامت اولا ہوگی۔